پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سوچنا جرم، سوال کرنا گستاخی اور سچ بولنا بغاوت کے برابر ہے۔ دوستوں، انگریزی زبان میں ایک بڑا زبردست محاورہ ہے جو کہ ہے ٹو کال a spade a spade۔ اس کا اردو میں معنی یہ ہے کہ سچ کو سچ کہنا بغیر کسی خوف کے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں آپ سے دو ٹوک باتیں کروں گا۔ I'll call a spade a spade۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان میں روزانہ لاکھوں کروڑوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن پاکستانیوں کے حالات ہیں کہ بدل کے نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی نمازوں اور دعاؤں سے نہیں بلکہ اعمال یعنی ڈیڈز اور ایکشن سے ملتی ہے، پروگریسو ماڈرن سوچ سے ملتی ہے، تخلیقی ذہن سے ملتی ہے، سائنٹیفک میتھڈ سے ملتی ہے، نئے نظریے سے ملتی ہے، بلند سوچ سے ملتی ہے اور کھلے ذہن سے ملتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میرے سامنے ایک پتھر ہے، اس کے اوپر میں اگلے 5 سال تک، 500 سال تک یا 5000 سال تک بھی وظیفے پڑھ کے پھونکتا رہوں نا، تب بھی یہ پتھر جہاں تھا یہ وہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے that actions are the only reality of life۔ یہ کائنات اسی کو ریوارڈ کرتی ہے جو ایکشن لیتا ہے۔ مسلمان اور اسپیشلی پاکستانی قوم ساری عمر انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ذریعے صرف معجزوں کی تلاش میں رہتی ہے، جبکہ سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا معجزہ آپ اور میں ہیں، یعنی کہ انسان۔ قرآن شریف کا چیپٹر نمبر 13 کی آیت نمبر 11 یعنی کہ سورہ رعد کی 11ویں آیت مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں، یعنی کہ the initiative lies with man۔ انسان سے بڑی کیا چیز ہے اس کائنات میں؟ یہی انسان اگر تقلید کے بھنور میں پھنس جائے تو ملائیت پیدا کرتا ہے، پنڈت پیدا کرتا ہے، پادری پیدا کرتا ہے، اور یہی انسان اگر تخلیقی ہو جائے تو آئزک نیوٹن پیدا کرتا ہے، سٹیفن ہاکنگ پیدا کرتا ہے، البرٹ آئنسٹائن اور الیگزینڈر فلیمنگ جیسے گریٹ سائنٹسٹ پیدا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستانی قوم زنگ آلود عقائد کے پنجرے میں قید ہے، جہاں پر دلیل کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر وہی بات سچ اور حق ہے جو آپ کو ماں باپ نے، آپ کے باپ دادا نے سکھا سمجھا دی۔ اندھی تقلید کا آپ نے نتیجہ دیکھنا ہے نا تو پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں۔ ہر جگہ آپ کو 2 نمبری، فریب، دھوکہ ملے گا۔ یہی لوگ کاروبار میں بے ایمانی کرتے ہیں اور پھر جمعے کے وقت سڑکوں کو بلاک کر کے اپنی نمازیں پڑھے ہوتے ہیں تاکہ خدا کے سامنے اپنی بیلنس شیٹ کو برابر کر سکے۔ ایسی ذہنی غلامی اور فکری بانجھ پن میں ایسا کیا کیا جائے کہ پاکستان کے لوگوں کی انسان سازی، ذہن سازی، قوم سازی کی جا سکے؟ ایسے میں اگر پاکستان چاہتا ہے نا کہ ماڈرن دنیا میں اس کا کوئی فیوچر ہے تو صرف 2 چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کو بچا سکتی ہیں۔ ایک ہے سائنٹیفک اور ریشنل مائنڈ سیٹ اور دوسرا ہے فلسفہ۔ ایسے میں فلسفہ ہمیں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ کیسے سوال کرنے کی، سوال اٹھانے کی طاقت ہماری قوم کی ڈائریکشن کو بالکل بدل کے رکھ سکتی ہے؟ اسی کے اوپر آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کریں گے، اور میں آپ کو 10 وجوہات بتاؤں گا کہ پاکستانیوں کو فلسفہ کیوں پڑھنا چاہیے۔ پہلی وجہ، کیونکہ تم غلام ہو اور فلسفہ آزادی ہے۔ یہ سماج تمہیں غلام بنائے رکھنا چاہتا ہے، تمہیں صرف وہی سوچنے کی عادت ہے جو تمہارے باپ دادا نے سوچا۔ فلسفہ دوستوں وہ ہتھوڑا ہے جو تمہارے ذہن کی بیڑیوں کو توڑ کے تمہیں آزادی دیتا ہے۔ سوکریٹیز یعنی سقراط نے کہا تھا نا کہ an unexamined life is not worth living، یعنی کہ وہ زندگی جس میں جستجو نہیں ہے، جس میں اپنی شناخت کو پہچاننے کی تگودو نہیں ہے، اپنی لائف کے پرپز، اس کے مقصد کو پہچاننے کی جستجو نہیں ہے، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے میں فلسفی یعنی فلسفے کے اندر وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، وہ پوٹنسی ہے جو تمہاری ذہنی غلامی کے بند توڑ کے تمہیں فکری آزادی دے سکتا ہے، اور اسی چیز کی آج پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نمبر 2، کیونکہ مذہبی جنون نے تمہاری عقل کو مار دیا ہے۔ تم نے مذہب کو سوچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اندھی تقلید کا بہانہ بنا دیا ہے۔ میں نے آپ کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کی سیریز میں بار بار بتایا تھا کہ اسلام کے اندر اجتہاد کا کنسپٹ ہے، یعنی کہ ریزننگ کا آئیڈیا ہے، جس میں انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے، ریشنالٹی کا استعمال کر کے ماڈرن دنیا میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے۔ ہماری مساجد میں سوال پوچھنا جرم ہے، مدارس کے اندر دلیلوں کو کچلا جاتا ہے، بچپن سے ہی بچوں کو شادولے کا چوہا بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی آزاد سوچ کے ساتھ، آزاد فکر کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے نہ لے سکے۔ ایسے میں دوستوں فلسفہ ہمیں سوال کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ فلسفہ کہتا ہے کہ زندگی میں تلاش جاری رکھو۔ فلسفہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقدس انسان کی سوچ ہے، انسان کی تلاش ہے، اس کی کویسٹ ہے، اس کی سٹرگل ہے ٹورڈز فائنڈنگ the nature of reality۔ ایک زبردست مسلم فلسفر ابن رشد نے کیا کمال کی بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ عقل اور وحی میں کوئی تضاد نہیں،
لیکن حالت یہ ہے کہ عقل کا استعمال کرنا ہماری عادت نہیں۔ وجہ نمبر 3، کیونکہ تمہیں سچ اور جھوٹ کا فرق سیکھنا ہے۔ فلسفہ انسان کو ریشنل بناتا ہے، لاجیکل بناتا ہے، دلیل دینا اور جھوٹے بیانیے کو پہچاننا سکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر دوسرا شخص داڑھی رکھ کے رنگ برنگی پگڑیوں کو باندھ کر سمجھتا ہے کہ وہ ایک مذہبی اسکالر بن گیا، لیکن ہمیشہ بات کرے گا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی سائنٹیفک ریزننگ کے۔ ایسے میں فلسفہ پڑھنے سے آپ کے اندر دوستوں وہ ہنر آئے گا جس کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون شخص صحیح ہے اور کون آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جیسے ایمینوئل کانٹ نے کہا تھا نا کہ if the truth kills them, let them die، اگر سچ ان کی جان لے لیتا ہے نا تو انہیں مرنے دو۔ ایسے میں فلسفہ آپ کو بھیڑ بکریوں بننے کی بجائے ایک لائن موریلٹی دے سکتا ہے۔ وجہ نمبر 4، کیونکہ تمہاری سیاست جہالت پر پلتی ہے۔ فلسفہ تمہیں بتاتا ہے کہ طاقت کیا ہے، سیاست کیا ہے، انصاف کیا ہے، مگر تمہارے حکمران تمہیں اندھا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تم ان کے غلام بنے رہو۔ اس کے بارے میں پلیٹو یعنی افلاطون نے کیا خوب بات کہی، جب عقل مند لوگ سیاست سے دور رہتے ہیں تو احمق حکمران بن جاتے ہیں۔ یہی حال تمہارا ہے۔ ایسے میں اگر پاکستان نے اپنی سیاست کو، ریاست کو بچانا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے، تو لوگوں کو فلسفہ پڑھنا پڑے گا۔ وجہ نمبر 5، کیونکہ تمہیں سوال کرنا سیکھنا ہے۔ تمہارے اسکولوں میں سوال کرنا جرم ہے، تمہارے گھروں میں اختلاف کرنا گستاخی ہے، تمہاری سڑکوں پر سوچنا پاگل پن ہے۔ ایسے میں فلسفہ تمہیں سوال کرنا ہی تو سکھاتا ہے۔ اور دوستوں یاد رکھیں کہ سوال ہی وہ چنگاری ہے جو انقلاب لاتی ہے۔ سوکریٹیز نے زہر پی لیا، سزائے موت کو تسلیم کر لیا، لیکن سوال کرنا نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 2500 سال بعد بھی اس کا نام زندہ ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں سچ سننے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی ہم ڈرپوک لوگ ہیں۔ فلسفہ وہ چیز ہے جو انسان کو نڈر اور بے باک بناتا ہے۔ وجہ نمبر 6، کیونکہ تمہارا ادب مر چکا ہے۔ فلسفہ تمہیں شاعری، ادب اور فکر کی نئی دنیا میں لے جا سکتا ہے، مگر تمہاری کتابیں صرف قصے کہانیاں ہیں، تمہاری شاعری صرف رونے دھونے کا نام ہے۔ ہم کتابوں کو گھروں پر رکھتے ہیں صرف برکت کے لیے۔ او بھائی، اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ جو بھی قوم کامیاب ہوتی ہے نا، اس کی فاؤنڈیشن میں، اس کی بنیادوں کے اندر کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ فلسفہ نہیں تو کسی بھی قوم کی ڈائریکشن سیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے میں اگر فلسفے کے اندر جان ہے نا تو قومیں آگے نکل جاتی ہیں، اور فلسفہ اگر فرسودہ ہے، بے جان ہے، تو پھر پاکستان جیسے ملک وجود میں آتے ہیں۔ وجہ نمبر 7، کیونکہ تمہارا انصاف صرف طاقتور کے لیے ہے۔ فلسفہ دوستوں ہمیں عدل و انصاف سکھاتا ہے، معاشرے کے اندر جسٹس کے کیا سٹینڈرڈز ہوں گے ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایرسٹوٹل یعنی ارسطو نے کہا تھا نا کہ انصاف طاقت کے بغیر کمزور ہے اور طاقت انصاف کے بغیر ظالم۔ ایسے میں اگر آپ پاکستان کے عدالتی نظام پر نظر دوڑائیں تو اس کے اندر صرف اور صرف آپ کو شرمندگی نظر آئے گی، کیونکہ پاکستانی قوم کو خود نہیں پتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، لیگل فریم ورک کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے انصاف کا نظام چلتا ہے۔ ایسے میں اگر بچپن سے ہمارے بچوں کو فلسفی پڑھائی جائے، دنیا کے مختلف مورل سٹینڈرڈز کے بارے میں بتایا جائے، جسٹس سسٹم کے بارے میں پڑھایا جائے، تو کہیں نہ کہیں اس سے ہمارے معاشرے پر ضرور فرق پڑے گا۔ وجہ نمبر 8، کیونکہ تم مذہبی توہم پرستی میں ڈوب چکے ہو۔ مذہب دوستوں جہاں انسان کو مورل ویلیوز دیتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز دیتا ہے، وہیں پر وہ قومیں جو مذہب کے ٹھیکے داروں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو جاتی ہیں نا، ان کی حالت پاکستان جیسی ہو جاتی ہے۔ ایسے معاشروں میں سائنس کے اوپر بات کرنے کی بجائے، کوئی نئی سوچ کی بجائے، ہمیشہ حلال اور حرام پر بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے معاشروں میں لوگ اچھے کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انٹرنسکلی انسان کو اچھے کام کرنے چاہیے، بلکہ کسی بھی کام کو کرنے کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ثواب کتنا ملے گا۔ مذہب دوستوں پاکستان کے اندر ایک ایسا ہتھیار بن گیا جس کے ذریعے کسی بھی شخص کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، ایون مارا جا سکتا ہے۔ ایسے میں ہمیشہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ پاکستان کو نہ انڈیا سے، نہ امریکہ سے، نہ اسرائیل سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ اگر پاکستان کو ہے نا تو وہ اسی ایکسٹریمسٹ سوچ سے ہے۔ ایسے میں فلسفی پڑھنے سے ہماری قوم ٹالرنٹ ہو سکتی ہے، دوسروں کے نظریوں سے سیکھ سکتی ہے، دوسروں کے نظریوں کے بارے میں جان سکتی ہے، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو وسیع کر سکتی ہے اور دنیا کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چل سکتی ہے۔ ایسے معاشروں میں جہاں ملا یہ سکھائے کہ عقل ایمان کی دشمن ہے، وہاں پر کیسے کوئی تخلیقی سوچ جنم لے سکتی ہے۔ وجہ نمبر 9، کیونکہ تمہاری تاریخ جھوٹ پر مبنی ہے، تمہاری تاریخ من گھڑت ہے، تمہیں وہی بتایا گیا ہے جو حکمران چاہتے ہیں۔ فلسفہ تمہیں تاریخ کا تجزیہ کرنا سکھاتا ہے، حقیقت کو پرکھنے کا فن دیتا ہے، کیونکہ اگر تم نے ماضی کو نہ سمجھانا تو تمہارا مستقبل بھی ویسا ہی تاریک ہوگا۔ اور وجہ نمبر 10،
کیونکہ تم مرنے کے بعد جینے کی فکر میں زندہ رہنا بھول چکے ہو۔ تمہاری زندگی صرف مرنے کی تیاری میں گزر رہی ہے، لیکن فلسفہ تمہیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دی گریٹ فریڈرک نیچے نے کہا تھا نا کہ زندگی کو ایسے جیو کہ جیسے تمہیں بار بار جینا ہو۔ ہم لوگ تقدیر کے سہارے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور مرنے کے بعد بخشش کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسی زندگی کے اندر تگ و دو کر کے، جد و جہد کر کے، انیشیٹو لے کے اپنا نام بنائے۔ اقبال نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ دوستو، آخر میں سیدھی سادی بات یہ ہے کہ آپ لوگ نا سوال ضرور کیا کریں، سوال ضرور اٹھایا کریں۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں نا کہ سوالوں کی پرورش کیا کریں، کیونکہ یہی سوال آپ کو لائف کی ریالٹی کے قریب لے جائیں گے۔ آپ کو آج تک جو کچھ بھی آپ کے ماں باپ نے، باپ دادا نے، معاشرے نے سکھایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ریڈیکیول کریں، ڈس رسپیکٹ کریں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو ان لرن کرنے کی کوشش کریں، اپنی پرسنالٹی کو ڈی کنسٹرکٹ کریں اور اس کے بعد ریکنسٹرکٹ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے سوچنے کا نظریہ بالکل بدل کے رہ جائے گا، اور وہ آپ کی زندگی کے اندر اتنی خوبصورت چینجز لے کر آئے گا جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ I have gone through this cycle and I am an independent person. I want you to have the same feeling. اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا، اور سچ کے اس سفر میں آپ کسی ایک شخص کو اپنا ہم سفر بنانا چاہتے ہیں تو بک بڈی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ Until next time, goodbye.